السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. और वही है जिसने आसमान से पानी उतारा, बस हमने उस पानी के साथ जमीन से हर उगने वाली चीज को निकाला। मुहतरम भाइयों, आज का खुतबा जुमा शजरकारी के हवाले से है। आजकल जो मौसम हमारे यहाँ है ये बेहतरीन मौसम है कि इस मौसम के अंदर इंसान पौधे लगाए तो वो खत्म नहीं होते बल्कि उनकी बढ़ोतरी होती है। और ये बेहतरीन मौसम है पौधों के हवाले से। मुहतरम भाइयों, इस्लाम फितरत का दीन है और ऐसी कोई भी चीज जो इंसान के फायदे की हो और इस्लाम के उस हवाले से अहकाम मौजूद न हो, मेरे घर के मुताबिक ऐसा नहीं है। अब इंसान की जिंदगी में दरख्त एक बुनियादी हैसियत रखते हैं, पौधे फसलें बुनियादी हैसियत रखती हैं। और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में इन दरख्तों को, पौधों को अपनी एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर इंसान के मुताबिक करवाया। फरमाया वहुव अल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअ, वही ज़ात है जिसने आसमान से पानी उतारा। फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शै, बस हमने ही इस पानी के साथ जमीन से हर उगने वाली चीज को बाहर निकाला। फ़अख़रजना मिन्हु खदिरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा, हमने ही जमीन से सब्ज खेती निकाली कि इस पर तह दर तह चढ़े हुए दाने होते हैं। वमिन नख़ील मिन तलइहा क़िन्वान दानिया, और खजूर के दरख्त कि जिनके गालों से खोशे लटके हुए हैं। वजन्नातिन मिन अअनाबिन वज़ैतून व रुम्मान
ثمره اذا اثمر فينعي، تم کھاؤ ان کا پھل جو وہ پھل لے کے آئے اور جب وہ پکنے لگے ان کی طرف غور سے دیکھو، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، بے شک ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں درختوں کو نام لے لے کے بطور نعمت کے گنواتا ہے کہ زمین سے نکلنے والی ہر چیز جو اگتی ہے وہ کھیتی کی شکل میں ہو، درختوں کی شکل میں ہو، پودوں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں زمین سے جو نباتات ہوتی ہیں، یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کو۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان اپنے کھانے کی طرف نہیں دیکھتا، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے پانی برسایا، خوب برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ایک عجیب طریقے سے پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس زمین سے غلے کو، اناج کو اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگوروں کو اور اسی طرح ترکاری کو، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون کے درخت اور کھجور کے درخت، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور چارہ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اس میں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے زندگی کا سامان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، بطور نعمت گنواتے ہیں کہ یہ کھیتی، یہ سبزیاں، یہ پودے، یہ درخت میری بہت بڑی نعمت ہے اور ایک انسان پر لازم ہے کہ ان پر غور و فکر کرے۔ یعنی یہ معرفت الہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ نباتات۔ محترم بھائیو، یہ جو نباتات ہیں یا زمین سے اگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا انسانی تخلیق میں بہت بڑا کردار ہے۔ آپ نے عموماً یہ بات سنی ہوگی کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، روئے زمین سے مٹی اکٹھی کی گئی، مختلف طرح کی، اس میں کالی مٹی بھی تھی، چکنی مٹی بھی تھی، سخت مٹی بھی تھی، ساری مٹی اکٹھی کی گئی، پھر اس کو گوندا گیا، پھر چھوڑا گیا، بس لمبی تفصیل کہ جناب آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جناب آدم کا تذکرہ تو کرتے ہیں کہ مٹی سے پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ جبکہ آج اگر بندہ غور کرے تو بندہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے موجودہ دور میں یہ مٹی سے نہیں بن رہا، یہ بن رہا ہے اس سے ایک پانی کے نطفے سے، اور اسی طرح مرد کی جانب سے اور عورت کی جانب سے بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، یہ مٹی سے نہیں بن رہا۔ لیکن اگر بندہ قرآن مجید کو غور سے پڑھے، قرآن مجید اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ ہر انسان مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ سورہ ہود 61 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح کو سمود کی طرف نبی بنا کے بھیجا، تو جناب صالح نے کہا علیہ السلام قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا میرے قوم کے لوگوں ایک الہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ اس نے تم سب کو زمین سے پیدا کیا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اسی زمین میں تمہیں آباد کیا ہے، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اسی سے بخشش مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب ہے اور سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے تفسیر کبیر کے مصنف علامہ فخر الدین رازی، جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، بہت بڑے امام گزرے ہیں تفسیر کے، وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر انسان غور کرے اس بات پہ کہ تمام انسان مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو اس حقیقت کو پا لے گا کہ انسان جناب آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور جناب آدم کی سلب سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک پانی کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ نطفہ کس سے بنتا ہے؟ وہ خون سے بنتا ہے۔ خون کس سے بنتا ہے؟ غذا سے بنتا ہے، اور غذا دو طرح کی ہے، حیوانی اور نباتاتی غذا۔ حیوانی غذا کو دیکھو تو حیوان جن کا تم گوشت کھاتے ہو وہ بھی چائے کھاتے ہیں اور چائے سے وہ پلتے پوستے ہیں، اور اگر ہر انسان نباتاتی غذا کھاتا ہے تو وہ زمین سے ہوتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں انسان کی غذا کا ماخذ زمین ہے کہ زمین سے نباتات ہوتی ہے، انسان براہ راست میں کھاتا ہے، یا جانور چلتے ہیں اور انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ تو گویا حقیقت کے اندر انسان کی پیدائش انڈائریکٹلی زمین سے ہے، ہر انسان کی۔ وہ جو آپ کا پانی کا نطفہ ہے نا، وہ بغیر زمین سے اگنے والی چیزوں کے ممکن ہی نہیں پیدا ہونا، کیونکہ وہ غذا سے خون کا بننا ہے، خون سے اس کا
انسان کی بداشت. یہ جو نقطہ امام ناصر نے بیان کیا ہے اس سے میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا زمین سے اٹھنے والی نباتات ان کا ہماری تخلیق میں ایک بنیادی ہے کردار موجود ہے, بنیادی کردار. اور آج کل اگر آپ کچھ شوق رکھتے ہیں حکمت کا تو آپ ہمارے علم میں ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگ بات ہوتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی, اللہ نے انہیں جڑی بوٹیوں میں ایسی شفا رکھی ہے کہ اللہ انہیں ذریعے سے اولاد دیتا ہے, انہیں وسیلہ بناتا ہے اللہ کی جڑی بوٹیوں. تو بہرحال یہ انسان کی تخلیق میں ان نباتات کا ایک بنیادی کردار ہے. اسلام کے اندر پودوں کو, کھیتی کو, شجرکاری کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. میں چند احادیث سے اس اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر پودے لگانا کس قدر اہمیت بنا. کسی کے پاس زمین پڑی ہو اور وہ زمین پر کوئی کاشتکاری نہ کر رہا ہو, شجرکاری نہ کر رہا ہو, ایسے بنجر زمین پڑی ہے, اسلام کہتا ہے کہ اسے وہ زمین رکھنے کا حق نہیں ہے. وہ زمین اپنے کسی بھائی کو دے دے جو اس زمین کو استعمال میں لائے, اس پر شجرکاری کرے یا کاشتکاری کرے. وہ خود نہ رکھے جبکہ وہ زمین بیکار پڑی ہوئی ہے. زمین جب بیکار ہوتی ہے اس پر فصل نہیں ہوتی, کھیتی نہیں ہوتی تو زمین مردہ ہو جاتی ہے, بنجر ہو جاتی ہے. تو اسلام نے اصول بنا دیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فرمایا من کان لہ ارض, جس کے پاس کوئی زمین ہو فلیزرعھا, اسے چاہیے کہ اس زمین کو کاشت کرے. فإن لم يزرعھا, اگر وہ اس زمین کو خود کاشت نہیں کر سکتا, بیکار پڑی ہوئی ہے, فلیزرعھا اخاہ, اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو دے دے تاکہ بھائی اس کا کاشت کرے, اس میں کر لے یا شجرکاری اس میں کر لے, اس میں درخت لگا لے, پودے لگا لے. خود اس زمین کو کچھ نہیں کر سکتے ہو, بیکار نہ چھوڑو. اسلام کہتا ہے کہ زمین کو بنجر ویران نہ چھوڑو. اگر خود اس پر پودے نہیں لگا سکتے, کھیتی نہیں کر سکتے تو اسے اپنے بھائی کے حوالے کرو تاکہ زمین مردہ نہ ہو, زمین زندگی کی حالت میں رہے. یہ پودے, یہ درخت زمین کی زندگی. اور اسلام نے جو اس سے بڑھ کے ایک اصول بنایا جو شاید آپ کو بڑا عجیب لگے لیکن اسلام کا اصول ہے. سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے, بقیہ کتابوں کے اندر بھی اسلام نے یہ اصول بنایا. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کراتے ہیں, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من احیا ارضا میتۃ فاحیاھا, کچھ زمین مردہ پڑی تھی, بنجر ویران زمین پڑی تھی اور اس کی ملکیت کے دعوے دار کوئی نہیں, بنجر زمین تھی, ویران زمین تھی. کوئی بندہ اٹھتا ہے اس زمین کو آباد کرتا ہے, اس پر شجرکاری کرتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے اور اس زمین کو زندگی دینے کی کوشش کرتا ہے. تو میں اب اس زمین کا مالک یہی بندہ ہے, اب اس زمین کا مالک یہ شجرکاری کرنے والا, یہ کاشتکاری کرنے والا, یہ بندہ اس زمین کا مالک ہے. ایسی زمین جو بیکار پڑی تھی, ویران پڑی تھی, چٹیا میدان تھا, اس پہ کچھ نہیں تھا, جو بندہ محنت کر کے اس زمین پر شجرکاری کرے, کاشتکاری کرے, اسلام نے اصول بنا دیا کہ وہ زمین اسی کی ہے. اور ساتھ فرمایا کہ اس ظالم کو کوئی حق نہیں جو اس پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے اور زمین کو زندہ نہیں کرتا. اگرچہ یہ آج ہمارے یہاں یہ اصول نہیں مانا جائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر زمین کی بڑی رقم ہے. آپ نے یہ باتیں کئی مرتبہ سنی ہوں کہ جی روڈ کے اطراف میں بہت سی زمین پڑی ہے, موٹر وے کے اطراف میں لمبی پٹی ہے زمین کی جو چٹیل پڑی ہے, ویران پڑی ہے. حکومت طرف سے کئی بار اپیل کی گئی کہ اس زمین کی پٹی کو آباد کیا جائے, موٹر وے کے ساتھ جو زمین ہے اس پر شجرکاری کی جائے, اس پر سایہ دار درخت, پھلدار درخت لگائے جائے. اس سے پاکستان کو معاشی فائدہ تو ہوگا, پاکستان کی فلاحی روزی میں اس کا اثر ہوگا, پاکستان کے فضا صاف ہوں اور کئی طرح کے لکڑی کا حصول یہاں سے ممکن ہوگا. لیکن وہ پٹی ایسے کے ویسے پڑی. اب اگر کوئی بندہ اس پٹی کو آباد کرتا ہے, اس پر شجرکاری کرتا ہے, کاشتکاری کرتا ہے, اسلام کہتا ہے حق اس بندے کا ہے. اس بندے نے زمین کی قدر ہی نہیں کی. اس لیے محترم بھائیوں, اسلام کے اندر شجرکاری کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ زمین مردہ ہے, کسی کے پاس پڑی ہے, ویران ہے, چٹیل ویران ہے, اسلام کہتا ہے اپنے پاس نہ رکھو اور اس کا حق نہیں لے سکتے. اور زمین کے حق اس کو آباد کرنا ہے, اس پر کاشتکاری کرنا ہے اور اس پر شجرکاری کرنا ہے, حق نہیں دے سکتے. تو ٹھیک ہے کسی بھائی کے سپرد کر دو تاکہ وہ زمین کو اس کا حق دے, اس پر شجرکاری کرے, اس پر کاشتکاری کرے.
اور یاد رکھو یہ جو شجر کاری ہے یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہ اپنے علاقے سے گھومتے گھماتے مدینے میں غلام کی حیثیت سے داخل ہوئے، یہودیوں کے غلام بنے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی ایک دسترخوان میں کچھ کھجوریں لے کے نبی کریم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنے عالم و عیسائی عالموں سے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک ایسی بستی میں جو کھجور کے ساتھ ڈھکی ہوئی ہوگی، اس بستی میں ایک نبی آنے والا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو حضرت سلمان اس نبی کی کھوج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جو حضرت سلمان فارسی کا وہ پادری تھا، اس نے یہ بات بتائی تھی کہ وہ نبی صدقہ وصول نہیں کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی کھجوریں لے کے آئے، کہا اللہ کے رسول یہ میری طرف سے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے، آپ کے لیے صدقہ ہے، اب ہمیں سے اٹھا دو، ان لا ناکل صدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ حضرت سلمان فارسی نے کھجوریں اٹھائی، دسترخوان اٹھایا، چل دیے۔ اگلے دن آئے، کھجوریں دسترخوان بچھایا، کھجوریں رکھی، کہا اللہ کے رسول یہ ہدیہ ہے۔ رسول کریم نے کہا ٹھیک ہے، اپنے صحابہ سے کہا ہاتھ بڑھاؤ، اوپر سے کھا دو۔ اللہ کے رسول نے خود بھی کئی صحابہ نے کھایا۔ حضرت سلمان فارسی نے اسی وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے تھے، حضرت سلمان فارسی نے آپ کے کندھے پر وہ مہر نبوت دیکھ لی جو کہ نشان کیا اور اسلام لے آئے، مومن بن گئے، ایمان قبول کر گئے۔ اب یہ یہودیوں کے غلام تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات کی تو طے یہ ہوا کہ یہ حضرت سلمان فارسی کھجوروں کے کچھ درخت یہاں پہ لگائیں گے، بعد میں کھجوروں کا ایک باغ لگائیں گے۔ مصدر کا حکم یہ ہے کہ 500 کھجوروں کی بات طے ہوگی، 500 کھجوروں کے درخت لگائیں گے اور اس وقت تک ان کو عذاب نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ کھجور کے درخت پھل نہیں دینے لگتے اور سال 40 اوقیہ چاندی بھی دینی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے کھجور کے درخت اکٹھے کرو، اس کی پنیر، تو صحابہ کرام نے وہ پنیر اکٹھی کی۔ اللہ کے رسول نے کہا سلمان جاؤ اس علاقے میں زمین میں جا کے وہاں پہ گڑھے کھودو جس میں وہ پودے لگانے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے وہ گڑھے کھودے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ 500 پودوں میں سے سوائے ایک پودے، باقی سارے پودے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگائے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک پودا بھی ایسا نہ تھا جو مرجھا گیا ہو، ایک سال پورا ہوا تو عموماً سال میں کھجور کا درخت پھل نہیں دیتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی اور معجزہ تھا کہ وہ ایک سال میں کھجور کا درخت پھل دینے لگے سوائے ایک پودے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پودے کو کیا ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول اس پودے کو میں نے لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کو کھاڑا اور دوبارہ لگایا، وہ بھی اسی سال پھل آور ہو گیا۔ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پودے لگانا ہے، شجر کاری کرنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا ایک دو پودوں کی بات نہیں ہے۔ 499 پودے رسول کریم اپنے ہاتھ سے لگا رہے ہیں، یہ نبی کریم کی سنت ہے پودے لگانا، اور یہ اس قدر اہمیت والی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور شاید یہ اس معاملے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قامت الساعۃ ففی ید احدکم فلیسا، اگر قیامت قائم ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا پودا ہو، تم میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا پودا ہو تو قیامت قائم ہو جائے۔ فرمایا فإن استطعت ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، قیامت قائم ہونی ہے لیکن اگر اتنی سی مہلت اسے مل جائے کہ وہ اس مہلت میں وہ پودا لگا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پودا لگائے، اسے چاہیے کہ وہ پودا لگائے۔ قیامت قائم ہو جائے، صرف اتنی سی مہلت ہو کہ بندہ ایک پودا لگا سکے، اس بندے پر لازم ہے کہ وہ پودا لگائے جس کے ہاتھ۔ اب یہ شجر کاری پر میرا خیال ہے کہ ایک بڑی واضح اور ایک مسلمان کے لیے جب ایک حدیث کیا ہے نا تو عمل کرنے کے لیے مسلمان کو ایک حدیث کی کافی، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلائل سے قائل کریں، ہم امتی ہیں، ہمارا ماننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی ہے، عقل تسلیم کرتی ہے، یعنی ہمارے ایمان بھی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت دیا کرتے تھے نا تو بیعت میں بادشاہ ہوا کرتے تھے کہ میری اطاعت کرو گے خوشی کی حالت میں بھی ناخوشی کی حالت میں. تو بہرحال شجر کاری کے حوالے سے جس قدر اہمیت والی یہ حدیث ہے اس کے مطابق امت مسلمہ کا عمل نہیں ہے. آج پاکستان کے اندر دیکھو ہمارا شجر کاری کے حوالے سے ہمارے اندر کس قدر بیداری ہے, ہم نے اپنے بچوں کو بیٹوں کو اس پر کس قدر لگایا ہے, اور معاشرے کے اندر اس کی کس قدر آگاہی ہے. ہم نے درختوں کو اکھاڑتے تو دیکھا ہے لیکن شجر کاری کے شوقین افراد بہت کم دیکھے. یہ پچھلی حکومت جو 2022 میں ختم ہوئی, اس حکومت نے اعلان کیا کہ ملک پاکستان کے اندر درخت شجر کاری بڑے پیمانے پر کی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے گجرات میں 50,000 پودوں کا اعلان کیا اور انہوں نے باقاعدہ لگا دیا, اور اس سے گجرات کا ماحول بہت بدلا. لیکن اب لوگوں کا رویہ کیا تھا, وہ جیٹ روڈ کے اطراف میں درخت لگے گئے جو کہ گورنمنٹ کی سرکاری زمین ہے. اب جس کی دکان تھی نا, بجائے اس کے کہ وہ اس دکان کے آگے درختوں کی حفاظت کرتا, اس نے وہاں پر ان درختوں کو کاٹا, گلی بنائی اور پارکنگ ایریا بنا دیا. درختوں کو کاٹنے میں ہم سب سے آگے ہیں. ہمیں درخت لکڑی چاہیے, درختوں کو کاٹنا ہمیں سے معلوم مشورہ. اب دیکھو اگر آپ نے کشمیر کا علاقہ وزٹ کیا ہو, ہم تو الحمد للہ جاتے رہتے ہیں, تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ وہ علاقے جو پہلے درختوں سے بھرے پڑے تھے, آپ جاؤ گے آپ کو چٹیل پہاڑ نظر آئیں گے, وہاں پہ درخت نظر ہی نہیں آتے. یہ اگر آپ نیلم دہلی جائیں, کیل سے آگے ٹاور کا علاقہ ہے, آپ جائیں وہاں پہ لگتا ہی پنجاب کا علاقہ آ گیا. حالانکہ وہ کشمیر کا ایسا علاقہ ہے جو ہے تقریباً 6 ماہ ٹریفک نہیں چلتی, برفباری ہوتی ہے. لیکن ہمارے قوم نے ماشاءاللہ ایسا کام کر دکھایا ہے کہ اس علاقے کو پنجاب کا علاقہ بنا دیا. آپ وہاں جائیں صحیح گرمی ہوتی ہے پنجاب پر. ہماری قوم کا یہ رویہ بڑا افسوسناک ہے. چلو بھائی لکڑی کاٹ ہی دیتے ہو تو کم سے کم اس کی جگہ ایک درخت کاٹتے ہو تو ایک درخت نیا لگاؤ. برباد کرتے ہو تو کوئی اضافہ تو کرو نا درختوں میں. ہم آج اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں, جس کا نقصان کیا ہے کہ جون اور جولائی کا مہینہ آتا ہے نا, پوری قوم رو رہی ہے, گرمی بڑی ہے, کیسا بڑی گرمی پڑ رہی ہے اس پر. اور بھائی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے, اللہ نے ایک چیز رکھی تھی معاشرے میں جس نے اس گرمی کو کنٹرول کرنا تھا, آپ اس چیز کو کاٹتے جا رہے ہو, ختم کرتے جا رہے ہو, اور شکوے یہ ہیں کہ گرمی بہت پڑ رہی ہے. بھائی جب فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو اس کے سائڈ افیکٹ آپ پر آئیں گے. اس لیے محترم بھائیو, ایک مسلمان پر لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر قیامت قائم ہو جائے تو تمہیں صرف اتنی مہلت ملے کہ ایک پودا لگا سکو تو پودا لگاؤ, تم پر لازم ہے. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی خود بھی اس شجر کاری مہم میں اور اپنی اولاد کی تربیت میں شامل کریں کہ وہ درخت لگایا ہے اور ان کی حفاظت کیا ہے. محترم بھائی, یہ جو درخت لگانا ہے یہ کوئی فضول کام نہیں ہے. شیخ اس میں اللہ نے اجر رکھا. اجر صحیح مسلم کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ سے حدیث کراتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغرس رجل مسلم غرسا او زرعا, کوئی مسلمان بندہ وہ پودا درخت یا کھیتی نہیں لگاتا, فیأکل منه مگر اس سے سبع او طائر او شیء الا کان له فیہ اجر, مگر اس کھیتی سے یا اس پودے سے کچھ جانور کھا لے, کچھ پرندہ کھا لے, یا اس پودے سے اس کے پتوں کو یا اس کے پھل کو کوئی چیز کھا لے, اللہ اس کے بدلے لگانے والے کو اجر دیتا ہے. لگانے والے کو آپ نے ایک درخت لگا دیا ہے, ایک بکری آتی ہے وہ اس کے پتے کھا لے, جانور کچھ کھا لے, وہ پتے کھائے نا, اللہ اس ان پتوں کا اجر میں دے رہا. اس پر ایک پرندہ بیٹھتا ہے اور اس کا پھل وہ کچھ کھاتا ہے, اللہ اس پرندے نے جو پھل کھایا ہے اس کا اجر تمہیں دے رہا ہے. یہ کوئی بیکار کام نہیں ہے, اللہ نے اس پر اجر رکھا ہے. انسان بھی مسافر وہاں بیٹھتا ہے, وہاں کا پھل اتارتا ہے اور کھا لیتا ہے, اس پر اجر رکھا ہے. اور اجر کیسا؟ صدقے کا اجر ہے, صدقے کا. صدقہ اسلام میں کس قدر بنیادی اہمیت کی عمل چیز ہے, اور اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ قیامت والے دن یہ ہمارے لیے سایہ بن جائے گا, قبر کے اندر ہمارے لیے قبر کے آگ سے محافظ بن جائے گا. یہ صدقہ جہنم کی قبر کی آگ کو بجھانے میں بھی صدقہ کام آتا ہے. تو یہ جو پودے لگا رہے ہیں یہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات دیا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وہ پودا لگا رہے تھے
اس نے کہا اتفعل هذا وانت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کام کر رہے ہو حالانکہ آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہو۔ اس نے سمجھا کہ یہ تو وقت بربادی ہے، درخت لگانا پودے لگانا یہ تو وقت کی بربادی ہے، یہ صحابی رسول ہو کر ایسے چھوٹے کاموں میں کیسے پڑ سکتے ہیں؟ بڑی حیرت کے ساتھ اس بندے نے کہا آپ صحابی رسول ہو کر ایسے فضول کاموں میں ہو؟ تو حضرت ابو الدرداء کہنے لگے لا تعجل علیہ، پیارے بھائی جلد بازی نہ کر میرے بارے میں اپنا فیصلہ سنانے میں جلد بازی نہ کر۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، من غرس غرسا لم يأكل منه آدمی او ولا خلق من خلق اللہ عز وجل الا كان له ثواب۔ فرمایا کوئی بندہ ایک پودا لگاتا ہے، اس سے جو شخص بھی کھائے یا اللہ کی مخلوق میں سے جو مخلوق بھی کھائے گی، یہ اس بندے کے لیے صدقہ بن جائے گا، یہ اس بندے کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ حضرت ابو الدرداء نے اس بندے سے یہ بات بیان کی کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کوئی حقیر کام نہیں ہے یا کوئی فضول اور ٹائم کا ضیاع کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس طرح جلیل اور عظیم کام ہے کہ یہ جب یہ پودا تناور ہوگا، اس سے اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا صدقے کے بعد۔ یہ تو اتنا عظیم عمل ہے، اور پھر صرف یہی میں بس نہیں بلکہ یہ جو عمل ہے صدقے والا اور شجر کاری والا، انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان کی جو اعمال ہیں انسان انقطع عنہ عمل، انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کا عمل ان سے منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ لیکن چند اعمال اسلام میں ایسے ہیں انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کو ان کا اجر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ شجر کاری ہے، انسان فوت ہو گیا، اس نے کوئی پودا لگایا تھا، کوئی درخت لگایا تھا، اب اس درخت سے جب تک مخلوق خدا فائدہ اٹھاتے رہے تب تک اس بندے کو اجر ملتا رہے گا، تب تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر سے حدیث کراتی ہے کہ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام معبد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے پاس آئے، ان کے باغ میں، اور کہا یا ام معبد، اے ام معبد، من غرس هذا النخل، یہ باغ کے درخت کس نے لگائے؟ اب مسلمون نے کافر، کہ مسلمان نے لگائے ہیں یا کافر نے لگائے ہیں؟ قال بل مسلم، ام معبد کہنے لگی اللہ کے رسول مسلمان نے لگائے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یغرس المسلم غرسا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کوئی پودا لگائے فیأکل منه انسان ولا دابۃ ولا طیر الا كان له صدقۃ الى یوم القیامہ۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو کوئی پودا لگائے تو اس سے اگر کوئی انسان کھا لے یا کوئی چھپایا کھا لے یا کوئی بھی مخلوق خدا میں سے کوئی چیز کھا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے صدقہ بنا دیتے ہیں قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ترغیب کے اندر یہ حدیث 46 نمبر حدیث سے ہے، 83 حدیث کراوی ہے، فرمایا سبعۃ یجری للعبد اجرهن، 7 اعمال ایسے ہیں کہ انسان کے لیے ان کا عمل جاری رہتا ہے، انسان کو ان کا اجر پہنچتا رہتا ہے، وهو فی قبرہ بعد موتہ، انسان مر جاتا ہے قبر میں ہوتا ہے لیکن 7 اعمال کے انسان کا اجر ملتا رہتا ہے۔ من علم علما، جو کسی کو علم سکھاتا ہے، او حفر بئرا، یا کنواں کھود دے، او اجرا نہرا، یا کوئی نہر جاری کر دے، او غرس نخلا، یا کوئی درخت لگائے، اس کا لیے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو اجر دیتے ہیں۔ او غرس نخلا، او بنا مسجدا، یا کوئی مسجد بنا لے، او وارث مصحفا، یا کوئی اس کتاب اللہ کا کسی کو وارث بنا لے، کتاب اللہ کی تعلیم دے جائے، یا یہ کتاب اللہ کتابی شکل میں کسی کو تحفہ دے جائے تو جب تک اس کو پڑھتا رہے گا اس کو اجر ملتا رہے گا۔ او ولدا یستغفر له بعد موته، اور ایسی اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، اللہ ان 7 چیزوں کا اجر بندے کو مرنے کے بعد دے گا۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ بندہ درخت لگا ہے، بندہ فوت ہو گیا ہے، درخت تنا ہے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے تب بھی سے اجر مل رہا ہے، لوگ اس کے اگر لکڑی توڑ کے مسواک بناتے ہیں تب بھی سے اجر مل رہا ہے، لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں تب بھی سے اجر مل رہا ہے، اس پر چڑیا بیٹھی ہے، اس نے گھونسلہ بنایا ہے اور اس سے وہ اپنے گھر کا کام لیتی ہے، اسے اجر مل رہا ہے، بکری اس کے پتے کھاتی ہے، اس کو اجر مل رہا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اس معاملے میں اس قدر وسعت اللہ نے رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا ما من مسلم
الا کان ما اکل منه له صدقہ، مگر جو کچھ اس سے کھایا جائے گا اس درخت سے اس کا اس کے لیے اجر صدقے کا اجر ہوگا۔ اگلے الفاظ کیا ہے؟ وما سرق منه له صدقہ، کہ اس درخت سے جو بندہ چوری کر کے لے جاتا ہے، چوری کر کے اللہ تعالیٰ اس چور نے جو پھل چوری کیا ہے اس پھل کو بھی بطور صدقہ اس کے نام مان لے، چوری ہو جاتی ہے آپ کے درخت سے پھل کی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقے کے طور پر آپ کے نام مان لیتے ہیں۔ اس قدر فرصت ہے شجر کاری کرنا، اور یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ بندہ فوت ہو جائے اس کے بعد اس کا اجر مل رہا ہے، آپ نے لگایا ہے، لگاتے وقت اجر ہے، لگانے کے بعد اس سے جو بندہ اچھا صرف انسان نہیں، رسول کریم نے او شیء او خلق من خلق اللہ عز وجل، اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اس درخت سے جو فائدہ اٹھائے گا، اب اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ لا تعداد ہے بھائی، لا تعداد، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، شمار تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کی مخلوقات کو مکمل جانتے تک نہیں ہیں۔ ان اللہ کی مخلوقات میں سے جو مخلوق بھی آپ کے اس پودے سے فائدہ اٹھا رہی ہے آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ تو گویا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کیا ہے لیکن اس کا اجر آپ کو بہت زیادہ مل رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے دین اسلام میں درختوں کی اسی اہمیت کے پیش نظر دین اسلام میں درختوں کی حفاظت کی تلقین کی گئی۔ آج ہم نیجا درخت کاٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن دین اسلام میں درختوں کی حفاظت کی تلقین اس قدر کی گئی ہے کہ سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت علی بن مرتضیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے ہیں تو اسے چند باتوں کی نصیحت کر کے گئی تھی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہوتی کہ دوران سفر اور جنگ کے دوران کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بزرگ بوڑھے آدمی کو قتل نہیں کرنا، اور ایک ساتھ آپ یہ فرماتے وَلَا تَعْقِرَنَّ شَجَرَةً، اور کسی درخت کو کاٹنا نہیں ہے، اس درخت کو نہیں کاٹنا، إِلَّا شَجَرًا يَمْنَعُكُمْ قِتَالًا، سوائے اس درخت کے جو آپ کو لڑائی سے روک دے۔ بعض بار درخت ایسی جگہ میں ہوتے ہیں کہ اگر وہ موجود رہیں تو آپ لڑ نہیں سکتے صحیح طرح سے، نقصان کا اندیشہ ہے، تب جا کے آپ کو اجازت ہے درخت کو کاٹ سکتے ہو۔ بس صورت دیگر آپ درخت کو کاٹ نہیں سکتے دوران جنگ بھی، آپ جنگ پر جا رہے ہو درختوں کو کاٹ نہیں سکتے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ رسول کریم خاص طور پر یہ نصیحت کر کے صحابہ کو، یعنی اسلام کے اندر درختوں کی حفاظت اور ہر لشکر کو جاتے ہوئے یہ نصیحت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج ہمارا رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو درختوں کے حوالے سے متنبہ کریں، بیٹا درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کو توڑنا نہیں ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا، ان کی حفاظت کرنی۔ کہ رسول کریم لشکر روانہ کرتے وقت جو کہ بڑا اہم وقت اور موقع ہوتا تھا، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں، نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ باقی ساری نصیحتیں جنگ کے بارے میں، ایک نصیحت جو ملا ہوتی ہے، بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، ہاں ایک کسی کنویں کو ویران نہ کرنا اور کسی درخت کو نہ کاٹنا، اور اس کے بعد بدعہدی نہ کرنا، بزدلی نہ دکھانا، یہ رسول کریم کی چند باتیں ہوا کرتی تھی لشکر روانہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف لشکر روانہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں 10 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، دوران جنگ کی اور دوران صدر کی ان کا خیال رکھنا۔ ان میں سے اکثر چیزیں رسول کریم نے دی، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، اور ساتھ فرماتے تھے وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرَةً مُثْمِرَةً، کسی بھی پھلدار درخت کو کاٹنا نہیں ہے، کسی بھی پھلدار درخت کو کاٹنا نہیں ہے۔ یہ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ہمارے یہ پنجابی بھائی جاتے ہیں کشمیر میں، کشمیریوں کو یہ بڑا گیلا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر پھلدار بڑے درخت ہیں تو یہ ہمارے بڑے موسم آتے ہیں یہاں بھی، تو بجائے اس کے کہ پھل کو توڑیں، یہ ماشاءاللہ پوری پوری ٹہنی اتار لیتے ہیں اور ان درختوں کا بیڑا غرق کر کے آتے ہیں، وہ شکوہ کرتے رہتے ہیں یار ان کو سمجھاؤ یہ کیا کرتے ہیں، جنگ پر جا رہے ہیں مسلمان۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی بھی درخت کو کاٹنا نہیں ہے، صرف کاٹنا نہیں، بلا تحرقنہ، کسی بھی درخت کو جلانا نہیں ہے، صرف جلانا نہیں، فرمایا ولا تغرقنہ، کسی بھی درخت کو پانی میں نہیں غرق کرنا، پانی میں جب سارا پودا ڈوب جائے تو وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 پودوں کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، کسی پودے کو کاٹنا نہیں ہے، پھلدار کو، کسی بھی پودے کو تم نے جلانا نہیں ہے،
کسی بھی پودے کو تم نے پانی کے اندر ڈبو نہیں دینا سارا کہ وہ سارا خراب ہو جائے اور ضائع ہو جائے۔ دیکھو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے حوالے سے صحابہ کرام نے اس طرح کی تلقینیں کیا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ بندہ جو فضول میں کھیتی باڑی کو درختوں کو تباہ کرتا ہے، اللہ کا قرآن ایسے بندے کو فسادی کہتا ہے۔ فساد صرف لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دی، قتل کر دی، یہ فساد صرف نہیں ہے۔ فساد میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو، یہ بھی فساد پھیلا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ لوٹتا ہے تو وہ زمین کے فساد برپا کر دیتا ہے اور نسل کو، کھیتی کو برباد کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے کھیتی اور نسل کو۔ اور اللہ تعالیٰ فسادی کو پسند نہیں کرتا۔ کھیتی میں درخت بھی موجود ہے، یہ بھی شامل ہے۔ اللہ کہتا ہے جو بندہ اپنے پرامن حالات کے اندر کھیتی کو برباد کرتا ہے، درختوں کو برباد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ فسادی لوگ ہیں اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ گویا درختوں کو نقصان پہنچانا اور ان کی حفاظت نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت گوانے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ بھائی فساد صرف لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے، معاشرے کے اندر یہ بھی فساد ہے کہ لوگوں کو جو فضا میسر ہے صفائی والی، آپ لوگوں سے اس کا حق چھینو اور لوگوں کو آلودہ فضا کے حوالے کر دو، یہ بھی فساد آپ کے اندر شامل ہے۔ محترم بھائیو، یہ جو حدیث ہے آپ نے عموماً بڑی دفعہ سنی ہوگی، لیکن کبھی اس پر بیٹھ کر غور کیجیے گا، یہ حدیث اتنی مختصر نہیں ہے معنی میں۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان۔ صفائی سے کیا مراد ہے؟ کیا انسانی لباس اور انسانی جسم کی بیرونی صفائی مراد ہے؟ اسلام نے انسان کی صفائی کے اعتبار سے صرف انسان کی بیرونی صفائی کے اصول ہرگز نہیں بنائے۔ اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو انسان کی اندرونی صفائی کو منحصر کرتی ہے۔ دیکھو شراب ہے، انسان کے گردوں پر افیکٹ ڈالتی ہے، اسلام کا حرام ہے۔ اور اس طرح کی جتنی چیزیں جو مندرے سے ہیں، اسلام کے حرام ہے، تمہارے اندر کی صفائی کو ڈسٹرب کریں گے۔ یہ دیکھو ہوا ہے، ہوا اگر یہ خراب ہو جائے، آلودہ ہو جائے، آپ کے پھیپھڑے برباد ہو جائیں۔ آپ بظاہر پہننے میں آپ کا لباس بہت اچھا ہے، آپ بڑے نہائے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے آپ کے پھیپھڑے گندے ہو چکے ہیں، اس فضا کی وجہ سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ اسلام نے یہ جو اصول دیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس سے مراد صرف بیرونی صفائی نہیں ہے، اس سے مراد اندرونی صفائی بھی ہے۔ اور وہ تب ممکن ہے جب یہ فضا صاف ہو، اور فضا کا صاف ہونا، آلودگی سے پاک ہونا اور صاف آکسیجن کا مہیا ہونا تب ہوگا جب ہم درخت زیادہ لگائیں اور درختوں کی ضرورت ہوگی اور درختوں کی حفاظت ہوگی۔ یہ ہوگی تو ہمارا اندرونی نظام صاف رہے گا، نظام تنفس ہمارے پھیپھڑے تب جا کے ٹھیک کام کریں گے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے درختوں کی حفاظت کو یقینی بنانا، کیونکہ یہ صفائی کے لیے لازم چیز ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں فرمایا جو درختوں کو نقصان پہنچاتا ہے، فرمایا من قطع سدرۃ صبب اللہ رأسہ فی النار، وہ بندہ جو کسی بیری کے درخت کو کاٹ دے، اللہ تعالیٰ اسے سر کے بل جہنم میں گرائے گا، سر کے بل۔ اور حدیث بھی صحیح ہے، سنیں ابو داؤد کی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث تو بڑی سخت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہنے لگے ھذا الحدیث مختصر، یہ حدیث مختصر ہے، مفصل میں نے بیان نہیں کی۔ مفصل حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں من قطع سدرۃ فی فلاۃ، جو کوئی ایسے بیری کے درخت کو کاٹ دے جو ایک چٹیل ویران زمین پر ہے، یستظل بہا ابن السبیل والبہائم، کہ جس درخت کا سایہ لوگ اور جانور حاصل کرتے ہیں، ایک چٹیل ویران ہے جہاں پر سایہ نہیں ہے، لوگ اس درخت کے نیچے آ کے سایہ حاصل کرتے ہیں، جانور بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو کوئی بندہ بدبخت ہوتا ہے اس درخت کو کاٹ دیتا ہے، اللہ ایسے بندے کو سر کے بل جہنم میں گرائے گا، سر کے بل۔ اسلام کے اندر تو درختوں کی حفاظت کا بڑا سخت انتظام ہے۔ آج ہم نے اس طرح اس کو ایزی لے لیا اور صرف ذاتی خواہشات کے لیے اس کو کاٹتے ہیں، ذاتی خواہشات۔ اللہ کے نقصے اسلام میں ایسی اجازت نہیں ہے، ذاتی خواہشات کے لیے، ذاتی شوق کے لیے۔ ہاں اگر آپ نے درخت کاٹنا ہی ہے تو عذر شرعی ہو، آپ کاٹ لیں، آپ نے گھر بنانا ہے درخت کاٹ لیں، لیکن کوئی ایسی جگہ رکھیں جہاں پر آپ درخت لگائیں، اس کا متبادل لگائیں۔ آپ معاشرے میں فطرت میں ایک چیز کی کمی کر رہے ہو تو اس کے اضافے کا بندوبست کریں۔
آج کل ہمارے بچوں کو الگ الگ طرح کے شوق ہے، موبائل میں اور مختلف چیزوں میں. کیا ہم اپنے بچوں کو یہ شوق نہیں دلا سکتے کہ بیٹا آپ نے گھروں میں بلیاں پالی ہوئی ہیں، بلیاں، اور ان کا بڑا اہتمام کتے پالے ہوئے ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک درخت پالنا ہے آپ نے ایک اچھا سا درخت دیکھ لیں، گھر کے بغیچے میں درخت لگائیں، بیٹے کو مدد کریں، جو چیزیں اسے کہیں کہ اس حوالے سے اسٹڈی کریں کہ باغبانی کیسے کی جاتی ہے، بچے کو شوق دلائیں، ایک درخت کی وہ پرورش کریں، درخت کے ساتھ دل لگائیں اور ایک درخت کو اتنا درخت بنائے. اور معاشرے میں ایک اہم چیز کہنا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. جب ایک بچہ بلی پال رہا ہے، کتا پال رہا ہے، تو کیا ایک درخت نہیں پال سکتا؟ کیا درخت کا پالنا ہی جانوروں کے پالنے سے زیادہ مشکل ہے؟ بھائی آسان ہے، زیادہ آسان ہے. تو اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں. اسلام ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے درختوں کے حوالے سے وہ بڑی سنجیدہ قسم کی ہے، ایسی نہیں ہے کہ ان سے آنکھیں پھیر لی جائیں اور روح میں تعلیم کر لی جائیں. اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آؤ، ایک ایک پودا دو، بیٹا آپ نے اس پودے کو پالنا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے، صبح شام اس کو پانی دینا ہے. اگر جگہ نہیں ہے گھر پر گندے رہے، گندوں کے اندر پودے لگا کے بچوں کو دیں. اس سے بھائی آپ کے بچوں میں ایک تو ڈپریشن والا مسئلہ، چڑچڑاپن یہ ختم ہو بیٹا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہریالی ہے انسانی ذہن کا سکون اس کو خوشی ہے، اس سے انسان کا ذہن کو سکون ہوتا ہے. آپ کے بچوں کے ایسے بہت سے مسائل جن پر آپ شکوہ گناہ رہتے ہیں، یہ کام کرنے سے، انہیں شجر کاری کی طرف لانے سے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو رہے ہیں. بچوں کے ایک ایسی چیز میسر آ جائے گی جس سے موبائل کو چھوڑ کر جس کی طرف دھیان دے سکیں. اس لیے محترم بھائیوں، اسلام کی تعلیمات کو اور اس کام کو اجر کی نیت سے کرنا ہے. اسلام کی تعلیمات کے تحت اجر کی نیت سے کرنا ہے کہ بچوں کو اسلام میں لگائیں. محترم بھائیوں، یہ جو درخت ہے، ایک تو ہے ان کو کاٹنا، یہ تو بہت سخت گناہ ہے بغیر ضرورت کے کاٹنا. ایک ہے کہ آپ درختوں کے سائے کو خراب کر دو. ایک درخت کھڑا ہے، آپ اس کے نیچے گندگی پھینک دو، جیسا کہ آج کل ہمارا پاکستانی کا حساب ہے. کئی جگہ ملے دیکھا تو نہیں دیکھا، گندگی پھینک دی. امون ہمارا بات درختوں کے نیچے جہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں یا سایہ دار کوئی بھی درخت ہے، اس کے نیچے گندگی پھینکنا، گندگی رکھنا لعنتی لوگوں کا کام ہے. لعنتی لوگوں کا حدیث کے اندر میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملائکۃ الثلاثہ، تین لعنت والی کاموں سے، جگہوں سے بچو جو بندے کو لعنت بنا دیتے ہیں. البراز فی الموارد، لوگوں کے آنے جانے کی جگہوں پر پیشاب کرنا، وزل سایہ دار درختوں کے نیچے پیشاب کرنا، بقارع الطریق اور لوگوں کے رستے پر پیشاب کرنا. فرمایا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان تین چیزوں پر آپ گندگی گراؤ گے تم لعنتی بن جاؤ گے، لعنت زدہ کام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عن قضاء الحاجۃ تحت الاشجار المثمرہ، پھلدار درختوں کے نیچے تم نے قضاء حاجت نہیں کرنی. جو پھلدار درخت ہے، ظاہر بات ہے کہ جو پھلدار درخت ہے کوئی انسان وہاں سے آگے کھائے گا، تو جب وہ نیچے گندگی دیکھے گا وہ کھائے گا، اس کا تو دل خراب ہو جائے گا اور صاف گندگی کرنے والے کو بھی برا لگے گا. تو اسلام نے اصول بنا دیا ہے سایہ دار درخت ہو یا پھلدار درخت ہو، ان دو طرح کے درختوں کے نیچے آپ گندگی نہیں پھینک سکتے. اور کوئی آپ قضاء حاجت والا کام یہاں پہ نہیں کر سکتے، کرو گے تو لعنتی بن جاؤ گے. اسلام کی بہت سخت قاعدے ہیں درختوں کے حوالے سے. ان کی حفاظت کو یقینی بناؤ اور ان کو گندا نہ کرو. ان کی پرورش میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہو تو کرو، ان کو کاٹو نہ بلا ضرور، حتیٰ کہ جنگ کے دوران بھی اگر ضرورت نہ پڑے تو کاٹنا نہیں ہے. اور مزید درخت لگا سکتے ہو تو لگاؤ. اسلام کے اندر تو اس حد تک ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہو تو تمہیں صرف اتنی سی مہلت مل جائے کہ ایک درخت لگا سکتے ہو تو وہ بھی تم پر لازم ہے کہ لگاؤ. اس لیے محترم بھائیوں، یہ دنیا کی شجرکاری کے حوالے سے اسلام کی چند تعلیمات ہیں. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم کہ دنیا کی شجرکاری کے ساتھ ساتھ آپ احباب نے جنت میں بھی درخت لگانے کا انتظام کرنا ہے. آپ دنیا میں درخت لگا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے جنت میں بھی درخت لگانے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے بھی کتاب بتایا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، کہ معراج کی رات میری ملاقات جناب ابراہیم سے ہوئی. تو مجھ سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا محمد اقرئ امتک منی السلام، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا اور ساتھ میں بتائیے گا کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ بے شک جنت کی جو مٹی ہے نا بڑی پاکیزہ ہے. دنیا کی کئی مٹیاں ایسی ہیں جو بڑی سخت اور قدری ہیں، وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی، اور کئی ہیں جو بڑی زرخیز ہوتی ہیں، کھیتی باڑی ہوتی ہے.
اور میں امت کو بتائیے گا کہ جنت کی مٹی ساری کی ساری زرخیز ہے، وَأَنَّهَا قِيَامٌ، مٹی کی زرخیز ہے اور خالی پڑی ہے، قیام چکے ملانا خالی پڑا ہے، حراس ہوا اس کے اندر درخت لگانا، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات کہو اللہ تمہارا جنت میں درخت لگاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ درخت لگا رہے تھے، نبی کریم پاس سے گزرے، ابو ہریرہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول درخت لگا رہا ہوں، کیسے بہتر درخت ہے بتاؤں؟ کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں، کہا یہ الفاظ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر لفظ کے بدلے اللہ تمہارا جنت میں ایک درخت لگائے۔ اور جنگی درخت آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اس کا تنا سونے کا ہوگا، اس کا تنا سونے کا ہوگا، 70 یا 100 اتنے سال کوئی گھوڑ سوار اس کے سائے میں اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا جنت کا درخت، تنا سونے کا اس کا۔ تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی شجرکاری کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت میں بھی شجرکاری کا اہتمام، پودا لگا رہے ہو ساتھ ہی کلمے میں رقم بھاری نہیں ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ 4 کلمے ہیں، ایک کلمے کے بدلے اللہ ایک درخت لگائے گا، یہ 4 کلمے کہوں گے گویا 4 درخت لگیں گے، اور وہ درختوں کی گارنٹی ہے کہ وہ مرجھائیں گے نہیں، وہ تناور بنیں گے اور پھلدار بنیں گے، وہ جنت کے درخت ہیں۔ اس لیے بہت بھائیو، ایک تو اپنی اس دنیا میں اس نے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اس دنیا کے درختوں کی حفاظت یہ بھی ہے، اور یہ موسم چل رہا ہے آج کل شجرکاری کا، تو اس میں کوشش کریں کہ ہر بھائی جس کو یہ سہولت میسر ہے کہ اس کو زمین اتنی سی میسر ہے جس میں وہ درخت لگا سکتا ہے، ہر بھائی کوئی نہ کوئی پودا، اور بیٹوں کو ہمارے پودے کریں اور ان کی ذمہ داری لگائیں، کیونکہ پودا لگانا بڑا کام نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی پرورش کا خیال رکھنا یہ ایک بڑا کام ہے۔ تو ان کے ذمہ کام لگاؤ کہ وہ پودے لگائیں تاکہ ہماری جو یہ گرے شپے ہیں جی، گرمی بہت ہو جاتی ہے، فضا بڑی ہوتا ہے، اور آپ شاید یہ اس کا بھی آپ یہ لگاؤ کہ آئندہ چند سالوں میں 6 ڈگری تک درجہ حرارت بڑھ جائے گا، 6 ڈگری، آج 48 ہوتی ہے تو ہمارے پاس ہو جاتی ہے، اگر 6 ایڈ کر کے دیکھو سوچو کیا حال ہوگا۔ اگر اس صورتحال سے ہم اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، آج شجرکاری کرو، درخت لگاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں مدد کرے، ہمارے